بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ مبارک تھا یا پھر نہیں تھا؟ اس حوالے سے مسلمانوں میں دو آراء پائی جاتی ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک تھا، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں تھا۔ اب جو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک تھا، وہ ان کے پاس قرآن و حدیث میں سے کچھ دلائل ہیں، جبکہ دوسری طرف جو یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک نہیں تھا، وہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک دو روایات ہیں، کمزور روایات ہیں۔ اسی طریقے سے دوسرا وہ کچھ عقلی طور پہ اس کو جو ہے نا وہ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک ہوگا، تو اگر ہم یہ کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مان لیں تو پھر جیسے لوگوں کا سایہ ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ پھر کوئی شخص کسی اور کے سائے کے اوپر چڑھ جاتا ہے، اس کا پاؤں آ جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، یا ایسا کچھ ہو جاتا ہے، تو پھر یہ ہے کہ اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین جو ہے وہ ہوگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی توہین سے بچنے کے لیے ہم یہ عقیدہ بنا لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک نہیں تھا۔ اب آئیے، جو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک تھا، ان کے دلائل کیا ہیں، یا پھر ہمارا اس حوالے سے کیا موقف ہے کہ میرا خود کا ذاتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک تھا یا پھر نہیں تھا۔ دیکھیں، میرا جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ قرآن و سنت کے جو دلائل ہیں ان میں عقل دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر قرآن و سنت کے صحیح دلائل سے کوئی چیز ثابت ہو رہی ہے، تو اگر کوئی کمزور دلائل ہیں یا پھر عقلی دلائل ہیں، ان کو جو ہے نا چھوڑ دینا چاہیے، عقل نہیں دوڑانی چاہیے، پھر قرآن و سنت کے جو دلائل ہیں صحیح ہیں، ان کی پیروی کرنی چاہیے۔ تو قرآن و سنت کے صحیح دلائل سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک تھا۔ مثال کے طور پہ سورۃ الرعد ہے قرآن مجید کی، اس کی آیت نمبر 15 ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر چیز، آسمان و زمین کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہے، خوشی میں یا نہ خوشی میں۔ یعنی کچھ ہیں جو خوشی سے کرنے والے ہیں، کچھ جو ہیں خوشی سے نہیں بھی کرتے، لیکن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کو پھر بھی مجبوراً لا علمی میں کراہتاً جیسا بھی ہے سجدہ کرنا پڑتا ہے۔ وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور صرف و صرف ان کو نہیں بلکہ ان کے سایوں کو بھی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنا ہوتا ہے۔ بالغدو والآصال، سائے کس وقت سجدہ کرتے ہیں؟ صبح کے وقت اور شام کے وقت۔ اب یہ اس قرآن مجید کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ آسمان و زمین کی ہر چیز، بات کو ذرا توجہ کے ساتھ سمجھیے گا، ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہے، اس کے سائے بھی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اب سجدے کی دو قسمیں ہو سکتی ہیں، کوئی جو ہے وہ خوشی سے سجدہ کرنے والے ہوتے ہیں، کوئی ناخوشی سے سجدہ کرنے والے ہوتے ہیں، کرتے ضرور ہیں۔ اب یہاں پہ ایک بات سمجھنے والی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آسمان و زمین کی، یعنی جو آپ کا جو وجود مبارک تھا وہ بھی آسمان و زمین کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس میں سے شامل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ جو ہیں وہ خوشی سے سجدہ کرنے والی ہیں، کچھ جو ہیں وہ ناخوشی سے سجدہ کرنے والے ہیں۔ تو گویا کہ یہ افضلیت ہے کہ جس کی یعنی جس کا سایہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے، یہ اس کے لیے افضلیت والی بات ہے، یہ اس کے لیے عظمت والی بات ہے۔ تو گویا کہ جو یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک نہیں تھا، تو گویا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس افضلیت سے محروم کر رہا ہے۔ ایک تو قرآن و سنت سے، قرآن کی اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر جو چیز ہے اس کا سایہ ضرور ہے، اور اس کا سایہ کیا ہے؟ صبح شام اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ افضلیت والی بات ہے کہ کسی کی جو ہے نا کسی کا سایہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرے۔ تو اب جب جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس افضلیت سے محروم کرے، نعوذ باللہ، کہ باقی کے جو انسان ہیں
یعنی مثال کے طور پہ نیک جو لوگ ہیں، نیک لوگوں کو شامل کر لیں، جن کی جو ہے نا روحیں جن کے سائے خوشی بخوشی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں. تو خوشی بخوشی جن کے سائے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں وہ اس افضلیت میں نبی علیہ السلام سے آگے بڑھ گئے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا سایہ مبارک ہے نہیں، وہ سجدہ نہیں کرتا. جب ہے نہیں سجدہ نہیں کرتا، جب سجدہ نہیں کرتا تو ولی جو بزرگ ہیں یا صحابہ ہیں دوسرے ہیں ان کے سایہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے. تو یہ اس پوائنٹ کے حساب سے پھر وہ گویا کہ نبی علیہ السلام سے افضل ہو گئے. آئیے یہ پہلی دلیل تھی. یہ تو خیر یہ دلیل تھی ہم نے قیاس کے طور پہ اس سے لیا ہے. اسے صراحتاً نبی علیہ السلام کی ذات کا سایہ ثابت نہیں ہوتا، یہ ہم نے قیاس کی ہے. یہاں سے احادیث ہیں، 2 احادیث آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں جن سے صاف طور پہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا سایہ مبارک تھا. مستدرک حاکم کے اندر حدیث ہے کہ جس میں ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ ہمیں رات میں نماز پڑھائی. نبی علیہ السلام نے نماز کی حالت میں اپنے ہاتھ مبارک کو آگے بڑھایا پھر پیچھے کھینچ لیا. فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے نبی علیہ السلام سے نماز کے بعد سوال کیا کہ اللہ کے رسول یہ آپ نے ایک چیز کا اضافہ فرما دیا ہے. یعنی صحابہ سیکھنا چاہتے تھے کہ کیا ایسا بھی کرنا ہے یا نہیں کرنا، یا یہ جو نبی علیہ السلام نے کیا ہے اس کی کیا وجہ ہے، سیکھنا چاہ رہے تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اصل میں دراصل بات یہ تھی کہ جب میں نماز پڑھا رہا تھا آپ لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے جنت میرے سامنے مجھے دکھائی. میں نے جنت دیکھی تو جنت کے خوبصورت اور اچھے اچھے جو پھل تھے تو میرا دل چاہا کہ ان میں سے میں کچھ لے لوں. میں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ آپ اپنا ہاتھ پیچھے کر لیں. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اپنا ہاتھ مبارک پیچھے کھینچ لیا. اس کے بعد نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جہنم جو ہے مجھے پھر اس کے بعد پھر جہنم دکھائے گی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنم میں جب جہنم میں نے دیکھی تو جہنم کی جو روشنی تھی اس میں میرا سایہ بھی تھا اور تمہارا سایہ بھی تھا. اب حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ حدیث کے الفاظ ہیں کہ حتی رأیت ذلی وذلکم، کہ یہاں تک کہ مجھے جہنم دکھائے گی، جہنم قریب سے دکھائے گی کہ اس جہنم کی روشنی کے اندر میں دیکھ رہا تھا کہ میرا سایہ بھی تھا، رأیت ذلی میں نے اپنا سایہ دیکھا، وذلکم تمہارا سایہ دیکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تھا. یہ حدیث ہے مستدرک حاکم کی، امام ذہبی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے. اب آئیے ایک اور حدیث، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین جو نبی علیہ السلام کی زوجہ مبارکہ تھیں، زوجہ محترمہ تھیں، وہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام مجھ سے ناراض ہو گئے. میں حدیث مختصر کر رہا ہوں. نبی علیہ السلام ناراض ہو گئے پورا مہینہ کسی بات کے اوپر، پورا مہینہ نبی علیہ السلام میرے پاس میرے گھر نہیں آئے. فرماتی ہیں کہ میں مایوس ہو گئی، میں نے اپنا سامان باندھ کے تیار کر کے رکھا ہوا تھا کہ کہیں پھر واپس چلی جاؤں. تو فرماتی ہیں کہ اچانک، حدیث کے الفاظ ہیں، یہ حدیث جو ہے نا مجموع الزوائد کے اندر بھی ہے، مسند احمد کے اندر بھی ہے، دوسری حدیث کی کتابوں کے اندر بھی ہے. سیدہ زینب پھر فرماتی ہیں کہ اچانک میں نے تیاری کی ہوئی تھی، اچانک میں کیا دیکھتی ہوں، فَبَيْنَمَا أَنَا يَوْمًا بِنِصْفِ النَّهَارِ، کہ میں دیکھتی ہوں دن کے دوپہر میں میں دیکھتی ہوں کہ اذا انا بظل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقبل، کہ میں نبی علیہ السلام کا سایہ آتا ہوا دیکھتی ہوں. یعنی گویا کہ نبی علیہ السلام ظاہر نہیں تھے، اچانک ایک سائڈ سے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی علیہ السلام کا مبارک سایہ نظر آیا. تو یہ حدیث ہے، اس سے بھی صاف طور پہ سیدہ زینب تذکرہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کا سایہ مبارک تھا. تو یہ جو صحیح دلائل ہیں قرآن و سنت کی، یہ صحیح حدیثیں ہیں جو میں نے بیان کی. قرآن مجید کی آیت تو اس میں تو کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے، لیکن یہ جو 2 حدیثیں ہیں یہ بھی صحیح ہیں. اس میں کوئی، پہلی حدیث مستدرک حاکم کی ہے جو ایک بہت بڑی معتبر کتاب ہے، مستدرک علی الصحیحین ہے. اس حدیث کو بالخصوص امام ذہبی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے. دوسری جو حدیث ہے اس کو بھی محدثین نے صحیح کہا ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا سایہ مبارک تھا.